بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کتاب کے باب نمبر 2 کلی جزی کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کلی جزی کی تعریف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فصل المفہوم ایما حصل فی ذہنی قسمانی احدہما جزئی والثانی کلی اما الجزئی فہو ما یمنع نفس تصورہ عن صدقہ علی کثیرین کزید وعمر وہذا الفرس وہذا الجدار واما الکلی فہو ما لا یمنع نفس تصورہ عن وقوع الشرکۃ فیہ وعن صدقہ علی کثیرین کالانسان والفرس وقد یفسر الکلی والجزئی بتفسیرین آخرین اما الکلی فہو ما جوز العقل تکثرہ من حیث تصورہ واما الجزئی فہو ما لا یکون کذالک۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ مفہوم یعنی وہ چیز جو ذہن میں آتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جزئی اور دوسرا کلی ہے۔ بہرحال جزئی یہ وہ ہے کہ جس کا نفس تصور منع کر دے اس کے صادق آنے پر کثیر افراد پر، جیسے کہ زید اور عمر اور یہ گھوڑا اور یہ دیوار۔ بہرحال کلی یہ وہ ہے کہ نفس تصور منع نہ کرے اس میں شرکت واقع ہونے سے اور اس کے سچ آنے سے کثیر افراد پر، جیسے کہ انسان اور فرس۔ اور تحقیق تفسیر کی جاتی ہے یا وضاحت کی جاتی ہے کلی اور جزئی کی دو الگ تفسیروں کے ساتھ بھی، اور وہ یہ ہے کہ بہرحال کلی وہ ہے کہ عقل جائز قرار دے اس میں کثرت کی اس کے تصور کے اعتبار سے، اور بہرحال جزئی وہ ہے جو ایسی نہ ہو۔ تو دیکھیں یہاں سے المرقات کتاب کا دوسرا باب شروع ہو رہا ہے۔ کلی اور جزئی عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرح۔ تو سب سے پہلے کلی اور جزئی کی حضرت نے تعریف ذکر کی ہے جو کہ ہم نے آج کے سبق کے اندر کور کرنی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ مفہوم کسے کہتے ہیں؟ آگے حضرت نے اس کی تعریف کر دی ہے۔ ما حصل فی ذہنی، جو آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کے بارے میں خیال کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، تو وہ خیال اور وہ جو آپ کی سوچ ہے اس سوچ کو مفہوم کہا جاتا ہے۔ اس مفہوم کی ہی دو قسمیں ہیں، ایک اس مفہوم کی قسم ہے کلی، دوسری اس مفہوم کی قسم ہے جزئی۔ تعریف آگے خود عبارت کے اندر ذکر ہے جو ہم یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کے ذہن کے اندر مفہوم آتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ان میں سے جزئی ہے، یہ جو ہما ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس کی طرف، قسمان کی طرف۔ ان دو قسموں میں سے ایک جزئی ہے اور دوسری قسم کلی ہے۔ اب آگے جزئی کی تعریف کر رہے ہیں کہ جس کا نفس تصور اس کے کثیر افراد پر صادق ہونے سے منع کر دے۔ دیکھیں جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو جس چیز کے بارے میں آپ نے سوچا ہے تو محض سوچنے سے ہی اس میں جو شرکت ہے یہ منع ہو جاتی ہے، مطلب وہ چیز ایک ہی ہوتی ہے، اس کے اندر زیادہ افراد اس کے اندر داخل اور شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا دوست ہے زید، آپ نے زید کے بارے میں تصور کیا تو اب زید کی ذات ایک ہی ہے جو کہ آپ کے تصور اور آپ کے خیال کے اندر آئے گی۔ آپ کا خیال ہی یعنی زید کا خیال کرنا ہی اس میں دیگر افراد کو شامل اور داخل کرنے سے منع کر دے گا۔ یہ اسی طریقے سے آپ نے سوچا کہ یہ والی دیوار، یا آپ نے سوچا کہ یہ والا گھوڑا، یا آپ نے سوچا کہ یہ والی کتاب۔ اب یہ والا گھوڑا، یہ والی کتاب، یہ والی دیوار، یہ ایک ایسا تصور ہے جو صرف اسی کتاب، اسی گھوڑے وغیرہ پر ہی صادق آئے گا، اس کے علاوہ جو دیگر افراد ہیں اس کے اندر داخل اور شامل نہیں ہوں گے۔ دیکھیں جزئی کی تعریف کریں۔ ما، یہ جو میم الف ما ہے یہ ما نافیہ نہیں ہے، اس کا یہ ما موصولہ ہے۔ کیا مطلب کہ جزئی وہ ہے کہ نفس تصور منع کر دے۔ یہ جو نفس تصور ہے یہ یمنع کا فاعل واقع ہوگا کہ جو نفس تصور ہے یعنی جو اس کا خیال ہے وہی منع کر دے گا عن صدقہ اس کے صادق آنے پر، علی کثیرین کثیر افراد پر، جیسے کہ زید ہے، زید کا تصور ہے، عمر کا تصور ہے، بکر کا تصور ہے، یہ اسی طریقے سے یہ والا گھوڑا ہے یا یہ والی دیوار ہے۔ اب یہ اس قسم کا جو تصور ہوگا اس قسم کے تصور کو کہا جائے گا جزئی۔ اور بہرحال کلی کیا ہوگا کہ نفس تصور کثیر افراد پر صادق آنے سے منع نہیں کرے گا، اس میں کثیر افراد کے شریک ہونے سے منع نہیں کرے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ نے تصور کیا انسان کا، جب آپ نے انسان کا تصور کیا تو انسان کے تحت تو بہت سارے افراد داخل اور شامل ہیں۔ یہ اسی طریقے سے آپ نے تصور کیا دیوار کا، اب دیوار تو بہت ساری دیواریں پوری دنیا جہان میں، ہر دیوار کے اوپر یہ لفظ دیوار صادق آ سکتا ہے۔ تو نفس تصور کثیر افراد کے شامل ہونے سے اور نفس تصور کثیر افراد پر صادق ہونے سے معنی نہیں ہے۔ اس قسم کا جو تصور ہوگا اس کو کہا جاتا ہے کلی۔ فرما رہے ہیں کلی وہ ہے ما لا یمنع، یہاں پر بھی وہی ہے کہ میم الف ما یہ نافیہ نہیں ہے بلکہ یہ ما موصولہ ہے۔ کلی کیا ہے؟ وہ ہے لا یمنع منع نہ کرے، نفس تصور لا یمنع کا فاعل ہے۔ نفس تصور منع نہ کرے شرکت میں واقع ہونے سے فیہ اس میں، کس میں؟ اس تصور کے اندر، یعنی اس کے افراد جو ہیں وہ کثیر ہو سکتے ہیں، اس کے اندر شامل اور داخل ہو سکتے ہیں۔ وعن صدقہ، اور اس کے سچ آنے پر، علی کثیرین کثیر افراد پر، کہ جو کلی ہے وہ کثیر افراد کے اوپر صادق آتی ہے، جیسا کہ انسان ہے یا فرس ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ بے شمار مثالیں اس کی لے سکتے ہیں۔ یہ تو ہوگی اس کی ایک تعریف۔ اس کی ایک اور تعریف بھی کی گئی ہے جو کہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اور تحقیق کلی اور جزئی کی دو مزید تفسیریں بھی کی گئی، یعنی ایک تعریف تو آپ نے پڑھ لی ہے
जिस तारीफ के एतबार से कुल्ली की तारीफ भी आ गई है, जुज़ी की तारीफ भी आ गई है। आगे फरमा रहे हैं कि एक और तारीफ भी कुल्ली और जुज़ी की गई है। तो देखिए मफ़हूम के एतबार से, माहसल के एतबार से और अपने माना के एतबार से तकरीबन दोनों एक ही हैं, अलबत्ता यह है कि ताबीर करने के अंदर फ़र्क है। बहरहाल दूसरी तारीफ भी देख लेते हैं। फरमा रहे हैं कि कुल्ली वो है कि अकल कसरत को जायज़ करार दे तसव्वुर की जिहत से। देखें जब आप तसव्वुर करते हैं तो महज तसव्वुर ही इस बात को जायज़ करार देता है कि इसके अंदर कसीर अफराद ये हो सकते हैं, और वो अलग बात है कि खारिज के अंदर हो या ना हो, इससे कोई बहस नहीं है। ऐन मुमकिन है कि खारिज के अंदर उसका कोई सिर्फ एक ही फ़र्द पाया जाए, एक से ज़्यादा अफराद ना पाए जाएँ, और ये भी मुमकिन है कि खारिज के अंदर उसके मुतअद्दिद अफराद पाए जाएँ। मुतअद्दिद अफराद की मिसाल ले लेते हैं, जैसा कि इंसान है, गुजरी है यहाँ पे मिसाल। अब ये जो अकल है जायज़ करार देती है, जब आप तसव्वुर करेंगे तो सिर्फ तसव्वुर से ही अकल इस बात को जायज़ करार देगी कि इंसान के मातहत कई अफराद हो सकते हैं। और खारिज के अंदर भी ऐसे ही है, आप देखेंगे इंसान बेशुमार हैं, अरबों इंसान हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अकल अपने नफ्स तसव्वुर के एतबार से तो उसमें तअद्दुद यानी कसरत को जायज़ करार देती है, लेकिन खारिज के अंदर नहीं पाया जाता। खारिज के अंदर उसका एक ही फ़र्द होता है। मिसाल के तौर पे इलाह, माबूद। अब माबूद अगर आप गौर करेंगे, अकल के एतबार से सोचेंगे, तो आपकी जो अकल है वो इसमें कसरत को या इसमें शिरकत को जायज़ करार देगी कि जो माबूद हैं वो मुतअद्दिद हो सकते हैं। चुनांचे दुनिया जहान के अंदर बेशुमार लोग हैं जिनका ये अकीदा है कि जो माबूद हैं वो एक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा हैं, जैसा कि मुशरिकीन का अकीदा होता है। लेकिन ये अलग बात है। अब देखिए नफ्स तसव्वुर के एतबार से तो इसके अंदर शिरकत हो सकती है, वो अलग बात है कि खारिज के अंदर शिरकत नहीं है। खारिज के अंदर सिर्फ एक ही माबूद बरहक है और वो है अल्लाह ताला की ज़ात। और फरमाया जुज़ी क्या होती है, माला यकूनु कज़ालिक। जुज़ी वो है जो इस तरह की ना हो। किस तरह की ना हो, यानी अकल कसरत को जायज़ करार ना दे तो वो जुज़ी है, जैसा कि इसकी मिसालें गुजर चुकी हैं। ये वाली जो सारी की सारी मिसालें जुज़ी की मिसालें, हादल फ़रस, हादल जिदार, ज़ैद अमर वगैरह, ये सारी की सारी जुज़ी की मिसालें हैं। तो ये हमारा पहला सबक था जिसमें हमने कुल्ली और जुज़ी की तारीफ़ पढ़ ली है।